بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ہفتے کے 7 دنوں میں سے وہ جمعے کا دن ہے۔ یہ سب سے بلند بابرکت دن ہے۔ اسی کے اندر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جمعے ہی کے دن ان کو جنت کا داخلہ نصیب ہوا، اور اسی طرح جمعے ہی کے دن وہ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے نسل انسانی کی چلنے کے لیے یا بقا کے لیے، اور اسی طرح قیامت جمعے ہی کے دن خاص طور پر قائم ہوگی۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ بس اس میں جمعہ کی فضیلت بتائی گئی ہے اور انسانیت کی تخلیق کی ابتدا بھی بتائی گئی ہے، کیونکہ ابو البشر تو آدم علیہ السلام ہے، تو لہٰذا گویا کہ انسانیت کی جو تخلیق کی ابتدا ہے وہ جمعہ کے دن ہوئی ہے۔ اسی طرح انسانیت کا اختتام یعنی کائنات کا اختتام بھی جمعے ہی کے دن ہوگا۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جمعہ کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ اس کو سیر و تفریح میں کسی اور مشغولیت میں نہیں گزارنا چاہیے، اس کو عبادت کے لیے مختص کرنا چاہیے، مخصوص کر کے اس دن عبادت کرنی چاہیے۔ اور جمعہ کے دن سب سے عظیم عبادت درود شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو، جمعے کے دن پڑھا کرو۔ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ مَعْرُوضَةٌ، جمعہ کے دن تمہارا درود شریف پڑھا ہوا میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، نام لے کر بتایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی عظیم دن ہے، بہت بابرکت دن ہے۔ تمام مشاغل چھوڑ کر درود شریف کے اندر خاص طور پر اور باقی عبادات کے اندر مصروف رہنا چاہیے جمعہ کے دن، اور خاص طور پر جو لوگ روزہ رکھ سکیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ روزہ بھی کبھی کبھار جمعہ کے دن رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔